السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ واچ کر رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوست اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ مس نہ کر جائیں۔ تو فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کل رشوت کا کیا مفہوم لیا جا رہا ہے؟ کیا سود حرام ہے یا حلال؟ حرام ملازمت کے کیا معنی ہیں؟ قمار کیا ہوتا ہے؟ غصب، چوری، ڈاکہ، تاوان وغیرہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرے لوگوں کا مال کسی طریقے سے ہتھیانا کیسا ہے؟ ہم آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے حرام کمائی کی چند صورتیں۔ نمبر 1، رشوت۔ رشوت آج کل بہت عام ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ رشوت کا مال حرام ہے۔ رشوت کا نام ہدیہ یا تحفہ رکھ لیا جائے تب بھی حرام ہی رہتی ہے۔ جو لوگ حکومت کے کسی جائز شعبے میں کام کرتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں، ان کی رشوت تو حرام ہے ہی، تنخواہ بھی حلال نہیں، اس لیے کہ جس کام کے لیے حکومت نے ان کو دفتر میں بٹھایا ہے وہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ رشوت لینے کے لیے ان کے اصول و قواعد کے خلاف کام کرتے ہیں جو کام کرنے والے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ نمبر 2، سود۔ سود کم ہو یا زیادہ، عوام سے لیا جائے یا کسی بھی ادارہ سے، وہ سب حرام ہے، اگرچہ اس کا نام نفع رکھ لیا جائے۔ نمبر 3، حرام ملازمت۔ ہر وہ ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جاتا ہو، کیونکہ گناہ کرنا اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام ہیں، اس لیے گناہ کی اجرت بھی حرام ہے اور گناہ پر مدد کرنے کی اجرت بھی حرام ہے۔ نمبر 4، حرام تجارت۔ حرام چیزوں کی تجارت حرام ہے اور اس پر نفع بھی حرام ہے۔ شراب، خنزیر، خون، مردار گوشت، تصویریں، مورتیاں، ان سب چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے اور ان کی قیمت اور نفع بھی حرام ہے۔ نمبر 5، قمار یعنی جوا۔ اتنے بھی قمار کے طریقے ہیں، مثلا گھوڑ دوڑ، زندگی کا بیمہ وغیرہ، ان سب کی آمدنی بھی حرام ہے۔ نمبر 6، لوٹ کا مال۔ غصب، چوری اور ڈاکہ زنی کے ذریعے جو کچھ حاصل کیا جائے وہ سب حرام ہے۔ لوگوں کو اغوا کر کے جو رقم حاصل کی جائے بطور تاوان، وہ بھی حرام ہے۔ نمبر 7، میراث۔ جو میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جاتی، کہ جس وارث کے قبضہ میں جو مال آ جاتا ہے وہی اپنا بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ مرنے والے کے بیٹے اپنی بہنوں کو اور ماؤں کو میراث نہیں دیتے، اور چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اس لیے یتیموں کے حصے کا مال بھی خرد برد کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، دوسروں کا مال۔ شرعاً دوسروں کا مال ہے، اس کو اپنی ملکیت اور کام میں لانا حرام ہے، اور نفس کی خوشی سے جو مال نہ دیا گیا ہو، اگرچہ دینے والے نے بظاہر کسی دباؤ میں خاموشی اختیار کر لی ہو، وہ مال بھی حرام ہے۔ حرام کے شعبے بہت ہیں، ہر شخص اپنی آمدنی اور اخراجات کی فکر کرے۔ مقبول عبادت نہیں، بے عقل حرام،
ہے حکم خدا کہ کھاؤ تم طیب مال۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر غور کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی روزی حلال بنا سکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ایک تو گناہ ہوگا اور دوسرا روزی حلال نہ ہوگی، بلکہ حرام روزی ہم خود کما رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ ان میں رشوت، سود، حرام ملازمت، حرام تجارت، قمار بازی، لوٹ کا مال، میراث اور دوسروں کا مال ناحق لینا شامل ہے۔ ان سے بچ کر اپنی روزی حلال طریقے سے کما کر اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اللہ پاک ہمیں حرام کی کمائی سے بچنے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کرنے کے لیے گھنٹی پر کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.